محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے لیے اور آپ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو جو ہے استفادے کا موقع مرحمت فرمائے۔ مولانا ابھی بول دیجیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اذان جو ہے ہماری انشاءاللہ وقت پر ہوگی اقصی مسجد کی، اور نماز جو ہے بیان اور دعا کے بعد ادا کی جائے گی۔ لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اذان کے وقت جو ہے کوئی صاحب جو ہے اٹھ کر نہ جائے، اٹھنے کی فضا نہ بنائے۔ اذان کو انشاءاللہ وقت پر ہوگی، بیان اور دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز اقصی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ وہاں کا وقت بدل دیا گیا ہے، ابھی اقصی میں آج نماز کا وقت بدل گیا ہے۔ عشاء کی آواز بدل گئی ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے انشاءاللہ اقصی مسجد میں دیر سے پڑھی جائے گی، دعا اور بیان کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ بات تکمیل ہونے کا آپ کو وقت آواز آ رہی ہے مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نبي وآدم بين الروح والجسد. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي وجبت له شفاعتي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول لو سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز موقر مبجل
حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس عظیم عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کے مقاصد اور ان کے ضروریات اور جتنی بھی اس کے شاخیں ہیں، اس کو من و عن اگر بیان کیا جائے تو یہ کئی دنوں کا عنوان ہے۔ اگر علماء کا ہر طبقہ اس میں جڑ کر ہر ایک عنوان پر گفتگو کرنا شروع کریں تو یہ عنوان تا قیامت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے کلم الناس علی قدر عقولہم، اس کے تحت جتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی بات آپ کو سمجھائی جائے گی، جتنی بات آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنی بات آپ کے سامنے سنائی جائے گی، جتنی بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں اتنی بات آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ اس کو بیان کی طرح نہ سنیں، بلکہ ایک درس ہو رہا ہے، ایک سبق ہو رہا ہے۔ وہ سبق کوئی معمولی سبق نہیں، اس سبق کا تعلق میرے ایمان سے ہے، میرے کلمے سے ہے، میرے خاتمہ بالخیر سے ہے، میری نسلوں سے ہے، میرے تمام پریوار کے افراد سے ہیں، تمام جتنے مرد اور عورتیں ہیں، یہ سب یہ سوچ کر اس بات کو سنیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ باتوں کا ذمہ دار ہر فرد ہے۔ تب جا کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی جن مقاصد کے ساتھ یہ اجلاس کا قیام ہوا ہے اس مقاصد کو اللہ بدرجہ اتم انشاءاللہ پورا کرائیں گے۔ اس لیے محترم عزیز بھائیوں، پردہ نشی محترم خواتین، ہم لوگ بنیادی طور پر چند باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ، انبیاء علیہم السلام کون ہوتے ہیں، انبیاء کا مقام کیا ہو، اور انبیاء علیہم السلام کیوں آتے ہیں، اور انبیاء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ انسانوں کو دنیا میں لانے سے پہلے جو لوگ دنیا میں تھے ان کو ہم جنات کہتے ہیں۔ جنات دنیا میں تاریخ کے مطابق 2000 سال یہاں زندگی گزارے، ان میں بھی ان کے انبیاء آتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ جس وقت ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ جل جلالہ امن والہ نے آسمان کے یہ لشکر کو بھیج کر عزازیل کے کمانڈنگ میں باقاعدہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، اور ان میں کچھ لوگ جو غار میں جا کر چھپ گئے، بلوں میں جا کر گھس گئے، پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیے، ان کی نسل آج بھی جاری ہے۔ ان میں شیطان عزازیل یہ بھی انہی کا ایک فرد ہے جو وقتی طور پر فرما بردار تھا، حقیقت میں وہ جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا اپنی اصلیت میں آ گیا، اور وہ بھی اللہ کے یہاں سے مردود قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ خلق اللہ بیدہ، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس پتلے کو چھوڑ دیا۔ شیطان آیا، پتلے کو دیکھتا رہا، اندر گھس کر نکلتا رہا،
اس نے جس وقت فلما وجدہ جوفن، جب اس نے یہ محسوس کیا شیطان نے کہ انسان کے بدن کے اندر خالی جگہ ہے، اس نے یہ تصور بٹھا لیا کہ اس وقت میں اس کے اندر جب چاہے میں گھس سکتا ہوں، جب چاہے میں نکل سکتا ہوں، جیسا چاہے وسوسہ ڈال سکتا ہوں، جیسا چاہے میں اس کو گھما سکتا ہوں، جیسا چاہے میں اس کو پھرا سکتا ہوں، جس کے ذریعے سے چاہے اس کے اندر میں آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اسی لیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دینے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر کہا انبئہم باسمائہم، اس کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے یہ کہہ دیا یا اللہ ہم کیسے بتائیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے بس اسی کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں پتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا تو انبئہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کے نام فٹ فٹ بتاتے چلے گئے۔ اب شیطان LKG UKG میں آج بھی جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کی تصویریں بتا کر سمجھایا، آج بھی LKG UKG کے نصاب میں تصویریں بتا کر جو پڑھانے کا نصاب ہے وہ اسی واقعے سے لیا ہوا ہے۔ حضرت آدم پہلے اسماء اشیاء کے عالم بنے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ان کو سبق دیتا گیا۔ پہلا سبق جو اللہ نے دیا وہ سلام کا سبق ہے۔ سلم، آدم سے کہا آدم تم جاؤ، وہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے جا کر سلام کرو، اور جو وہ جواب دیں گے غور سے سنو، فاستمع ما يردون الیک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا اور جواب وہاں سے ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر اللہ سے کہا یا اللہ یہ جواب ہے، کہا ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، لو یہ تمہارے لیے تمہاری نسلوں کے لیے تحیہ ہے، جب بھی دونوں آپس میں ملاقات کریں گے اسی کے ذریعے سے ان کا استقبال ہوگا، اسی کے ذریعے سے ان کا اکرام ہوگا، اسی کے ذریعے سے ان سے انسیت ہوگی، اسی کے ذریعے سے ان کا تعارف ہوگا، یہ تمہارے لیے پہلا سبق ہے۔ اب شیطان جب سجدہ کرنے کو کہا گیا انا خیر منہ، کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، اسماء اشیاء کو جاننے والے کو سجدہ کیوں کروں؟ خیر سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، مردود قرار دے دیا۔ اب اس کی محنت آدمیوں کے ساتھ تا قیامت گمراہ کرنے کی چلتی رہے گی۔ اللہ سے اس نے مہلت لی، یا اللہ میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے آپ سے کچھ چیزیں مانگتا ہوں۔ پوچھا کیا مانگتا ہے؟ کہا فجعلنی بیتن۔ دیکھیے جاتے جاتے جیسے عام طور پر شریر اولاد کو جب گھر سے نکالا جاتا ہے، وہ شریر میرا حصہ دے ڈالو، میرا حصہ دے ڈالو، ہمیشہ وہ کمبخت، وہ نالائق، ماں سے جدا ہونے کا کوئی فکر نہیں، باپ سے جدا ہونے کا کوئی غم نہیں، اور پریوار سے میں جدا ہو رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا، وہ کہے گا میرا حصہ مجھے دے ڈالو۔ یہ شیطان کی تعلیم ہے۔ شیطان نے مانگا میرا حصہ مجھے دے دیجئے، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے کہا کیا چاہیے تجھے؟ مجھے گھر چاہیے، جعلت لک الخلا، جا تیرے لیے بیت الخلا کو میں نے گھر بنا دیا۔ اس نے کہا میرے لیے گنگنانے کے اشعار چاہیے، کہا جا وہ اشعار جو عشقیہ ہیں وہ تیرے اشعار ہیں تو رکھ لے۔ فرمایا میرے لیے جال چاہیے، کہا وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں وہ تیرے لیے جال ہیں۔ اس نے اپنے لیے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک عمر چاہیے، اللہ نے اس کو عمر دے دی۔ اور اس نے یہ بھی مانگا مجھے ہر اعتبار سے مسخر کرنے کا اختیار چاہیے،
جس کی شکل چاہے میں اختیار کر کے خواب میں آ سکوں، جس کی شکل چاہے میں اختیار کر کے خواب میں دکھ سکوں، مجھے یہ بھی اختیار دے دیا جائے تو اللہ نے وہ بھی اختیار دے دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمانی، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان کبھی میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تمام کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، تمام کا روپ اختیار کر سکتا ہے، تمام کا رنگ اختیار کر سکتا ہے، تمام کا ڈھنگ اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار اللہ بن کر بھی وہ خواب میں آواز دے گا، جیسے عبد القادر جیلانی قطب ربانی کو کہا، ایسا کمبخت لیکن اللہ نے میری طرح شکل اختیار کرنے کی قیامت تک اس کے اندر سے وہ قوت کو سلب کر لیا۔ کیوں؟ میں آپ کو اس وقت جن باتوں کی طرف آپ سمجھ سکتے ہو اشارہ کرنا چاہوں گا، جلدی جلدی سمجھتے چلیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم بھی ہیں، نبی خاتم بھی ہیں۔ آپ نبی خاتم ہیں، آپ نبی خاتم ہیں، نبی خاتم مہر لگانے والے نبی، نبی خاتم نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے نبی، اسی لیے سرکار کو نبی اول بھی کہا جاتا ہے، نبی آخر بھی کہا جاتا ہے۔ انا نبی الاول انا نبی الاخر، آپ نبی اول بھی ہیں، آپ نبی آخر بھی ہیں، جیسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ الاول ہے، نبی اول ہیں، اللہ الآخر ہے، نبی آخر ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ الف لام لگایا جائے گا، نبی کے نام کے ساتھ الف لام نہیں لگایا جائے گا۔ جیسے اللہ الہادی ہے، نبی ہادیون ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ الہادی منزل تک پہنچانے والا رب، ہادی منزل کا راستہ بتانے والے نبی، دونوں ہادی، دونوں اول۔ لیکن اول کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اول وجود کے اعتبار سے، آخر کیسے؟ آخر ظہور کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نبی اول ہوں، میں نبی آخر ہوں۔ میں اول کیسے؟ فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والجسد، میں اس وقت نبی تھا جس وقت میں آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہے، روح اور جسم کے درمیان ہے، اسی وقت اللہ نے میری نبوت کو وجود میں لا لیا، اور اللہ کے رسول نے تصدیق فرما دی آدم نبی ہیں، آدم نبی ہیں، آدم نبی ہیں۔ اسی لیے بہت ساروں کو اشکال ہوتا ہے آدم علیہ السلام کیسے نبی؟ آپ کے لیے تو کوئی امت نہیں تھی۔ جواب کیا ہے؟ ارے بھائی آپ کی امت حضرت حوا سے شروع ہوتے ہیں، حضرت حوا اور حوا کی اولاد آپ کی امت ہے، اور آدم ایسے نبی ہیں جن کو ڈائریکٹ بغیر کہ جبریل کے واسطے کے اللہ نے تعلیم دی ہے، تو وہ شان رکھتے ہیں حضرت آدم۔ الغرض حضرت نبی اول ہیں۔ اللہ کے رسول کی نبوت تمام نبیوں سے پہلے وجود میں آ چکی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظہور سب کے بعد ہوا۔ گویا کہ نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں، تمام کی نبوت کو بالاستیعاب سرکار گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی اول ہیں، نبی آخر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام خوبیاں جو کچھ بھی آپ نے اپنے اندر سمایا تھا اس کا اظہار کیسے ہوا، کب ہوا؟ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں انا سید الانبیاء، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، سید
الانبیاء بھی ہیں. آپ امام الانبیاء کب؟ معراج کا واقعہ یاد کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ مقدس، متبرک اور افضل نماز اگر کوئی ہوئی ہے وہ معراج کے موقع پر بیت المقدس کی نماز ہے، جس کا امام الانبیاء ہے، جس کے مقتدی تمام انبیاء ہیں. اس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اس سے بڑی نماز کوئی نماز ہوئی ہی نہیں. اور تمام علماء جانتے ہیں جب کسی امام کا انتخاب ہوتا ہے، امام صاحبان کو کھڑا دیتے ہیں اور کھڑا کر دیکھتے ہیں ارے بھئی یہ انتخاب کرنے والے کون ہوں گے. یہ بات بھی سننے کان کھول کر، یہ انتہائی توہین کی بات ہے کہ ایک امام کا انتخاب کوئی ایسا ان پڑھ انسان کرے جس کو اللہ کہنا بھی نہیں آتا، جس کو محمد رسول اللہ کہنا نہیں آتا. کہاں پر لام کو پر کرنا چاہیے، کہاں پر لام کو باریک کرنا چاہیے، اس کا بھی لحاظ نہ رکھنے والا امام صاحب کے قرات کو سن کر پاس کرتا ہے. اس سے بڑھ کر ذلت امام کی کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ ایسے ہی امام نہیں بنے. ہمارے اساتذہ جو اس زمانے کے امام مانے جاتے ہیں دین کے علوم کے، انہوں نے ہماری تصدیق فرمائی ہے، انہوں نے ہماری دستخط فرمائی ہے، انہوں نے ہمیں سند دی ہے، انہوں نے ہمیں وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے نوازا ہے. اس اعتبار سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ان تمام مشائخ کے بعد یہ تمام لوگ آ کر امتحان لینا انتہائی توہین کی بات. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ارے بھئی علماء کو منتخب کرنے کے لیے علماء کی جماعت کا انتخاب کرو. ان سے یوں کہہ دینا علماء اکرام جو بھی آئیں گے ہمارے علاقے میں یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے مزاج والے، کیسے صفات والے، ان کی تعلیم صحیح ہے یا غلط، اس کی تحقیق کے لیے علماء کی جماعت ہونی چاہیے جن کی تصدیق پر ان کی تقرری ہو. تب جا کر علماء اکرام کے سلسلے میں کچھ کہا جا سکتا ہے ہاں بھئی یہ صحیح ہے یا غلط. اس لیے کہ میرے عزیز بھائیوں یہ تمام ہماری بھی ایک قصور، ہمارا بھی ایک مکمل یوں سمجھیے کہ ایک بڑا مجمع، ہمارے ذمہ داروں کا ایک بڑا مجمع ایسے غرور میں رہتا ہے کہ اماموں کو تقرری کے لیے میں رہوں گا. ارے بھائی جناب آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر کا انتخاب ڈاکٹر کرتا ہے، انجینئر کا انتخاب انجینئر کرتا ہے، پروفیسر کا انتخاب پروفیسر کرتا ہے، اور یہاں امام کا انتخاب مقتدی کرتا ہے. لا حول ولا قوہ. اس لیے اماموں کی جمع کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ پر ابھی میں حاضری دیا، جو زندگی میں پنچر کی دکان میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے 16 سال کا عرصہ گزارا اور وہ آ کر ایک جگہ پر مدرسے کا محتمم بن گیا. تمام لوگ اسے ماشاءاللہ قاسمی بھی کہہ رہے ہیں، نقشبندی بھی کہہ رہے ہیں، چشتی بھی کہہ رہے ہیں، سہروردی بھی کہہ رہے ہیں. جب تحقیق کرنے پر پتہ چلا یہ کچھ نہیں ہے، یہ چشتی نہیں ہے، پنچری ہے، پنچری. اسے چند دعائیں وہ یاد کر لیا، چند واقعات یاد کر لیا. جب میں نے اسے پوچھا بتاؤ بھائی آپ کہاں سے فراغت، تو وہ بات کترا کر فوراً بات بدل دیا. بہت سارے علماء اکرام کے سلسلے میں اس بات کی تحقیق کے بعد پتہ چلتا کہ بھئی دوم پڑھ کر یہاں آ کر مفتی بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور آپ بھی ان کی تقرری کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلا یہ نالائق انسان جو آیا ہوا ہے، ایک ہوسکوٹے میں نے پکڑا جس نے کہا 8 بجے تک نماز فجر قضا نہیں ہوتی. مسئلہ بیان کیا 8 بجے تک فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی. ہم لوگ جب جا کر ملے کیا بھئی آپ نے ایسا نہیں میں آ کر ایسا کہ اگر 8 بجے تک طلوع آفتاب ہو تو ایسا میں نے کہا. انہوں نے سنا نہیں، بات بدل دیا. 8 بجے کب طلوع آفتاب ہے؟ کب ہے؟ پوری زندگی میں کبھی 8 بجے طلوع آفتاب ہے؟ تو اس نے مسئلہ ایسا بیان کیا. خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی طرح جس وقت امام کا انتخاب تو صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں، افضلیت دیکھی جاتی ہے،
فضیلت دیکھی جاتی ہے، تقوی دیکھا جاتا ہے، طہارت دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر سب میں یہ برابر ہو، شادی شدہ غیر شادی شدہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی فقہا نے لکھا کس کے نکاح کے کتنی مدت ہوئی وہ بھی دیکھا جاتا ہے، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کس کے محترمہ کس کی محترمہ سے افضل ہے، یہ دیکھ کر فیصلہ اور انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب امام الانبیاء نکلے تمام انبیاء کی امامت کے لیے۔ جس وقت امام الانبیاء تشریف لا رہے تھے تمام انبیاء موجود، امامت کی جگہ خالی، محراب خالی، مصلی خالی، یہ خود اس بات کی دلالت ہے تمام انبیاء تسلیم کر لیے اگر ہم میں سے ہر چیز میں کوئی افضل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی ہیں جو تمام سے افضل، ان سے بڑھ کر کوئی امامت کا لائق نہیں ہے۔ اس وقت کوئی امامت کرے گا، اس وقت اس مصلی پر کوئی کھڑیں گے، اس وقت کوئی آگے بڑھیں گے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں گے۔ سرکار نے آ کر امامت میں کھڑے ہو کر قیامت تک سمجھا دیا اب نبوت کا سلسلہ ختم، تمام انبیاء وہ سب کے سب میرے تابع، تمام انبیاء۔ اذان کے بعد بات ہوگی، اذان کے جواب دیتے رہیں اور مسئلہ بھی سمجھ جائیں، اذان کے وقت بیان ختم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہو اذان کی وجہ سے دین کی بات بند نہ کیا جائے، جاری رکھیں۔ کیوں؟ اذان بھی ذکر ہے، دین کی بات بھی ذکر ہے، ذکر کو ذکر کی وجہ سے بند نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اذان کی وجہ سے قرآن پاک بند کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ذکر کر رہے ہوں اذان کی وجہ سے ذکر بند کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہوں اذان کی وجہ سے نماز بند کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سبق پڑھا رہے ہوں تو اذان کی وجہ سے سبق بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اذان کی جگہ پر جواب وہ دے جو کسی بھی ذکر میں نہ ہو، جو ذکر میں نہیں ہے وہ جواب دے۔ تو آپ حضرات ذکر میں ہیں تو آپ کو جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن یہاں آواز ٹکرا رہی ہے، اس لیے مسئلہ سمجھا کر میں آپ کو وقفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، جواب دیتے رہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کی بات بتائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی خوبیاں اللہ کے رسول کے اندر موجود تھیں وہ تمام انبیاء کی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ حضور نے امامت کرنے کے بعد یہ سمجھا دیا اپنے عمل سے تا قیامت صرف ایک کی امامت چلے گی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر حقیقی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اگر اتر کر تشریف لائیں، وہ بھی نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام خوبیاں جو بھی تمام نبیوں کی آپ کے اندر جمع تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان تمام خوبیوں کو 1,24,000 صحابہ میں منتقل کر دیا۔ دیکھیے عجیب عدد، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، جتنے انبیاء ہیں اتنے صحابہ ہیں، جتنے رسول ہیں اتنے بدریین ہیں، 313 رسول ہیں، 313 بدریین ہیں، 1,24,000
1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، ان کے درمیان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کی تمام خوبیوں کو ایک ایک صحابی کے اندر منتقل کرتے کرتے آپ نے فرما دیا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ عجیب فلسفہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیسا ہو گیا 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، کم و بیش کیوں نہیں؟ عدد میں اتفاق کیوں؟ یہ اتفاق نہیں قدرت کا فیصلہ ہے، یہ اتفاق نہیں اللہ کی مشیت ہے، یہ اتفاق نہیں اللہ کا منشا ہے، یہ اتفاق نہیں اللہ کی قیامت تک آنے والوں کے لیے اشارہ ہے کہ سنو نبی کے اندر جو کچھ خوبیاں تھیں وہ سب ہم نے منتقل فرما دیا۔ اب نبی علیہ السلام مکمل خوبیوں کو منتقل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک کی نبوت آپ پردہ فرما گئے، لیکن آپ اپنے روز اقدس میں باحیات ہیں، آپ اپنے روز اقدس میں باحیات ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تمام علماء دیوبند اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی اپنے قبر میں حیات ہیں، آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام مکمل حیات میں ہیں، آپ کی حیات مسلم ہے، اسی لیے ہر پیر کو ہر جمعرات کو سرکار کی خدمت میں تمام کی کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں تاکہ آپ علیہ السلام ان کارگزاریوں کو سن کر آپ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمارا سلام بھی حضور کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، ہمارا کلام بھی حضور کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، ہماری زندگی کی کارگزاری بھی حضور کی خدمت میں پہنچائی جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام خوابوں کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ رہبری کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ اگر وہ فہرست نکالیں آپ نے خوابوں میں آ کر کیا کیا اشارہ فرمایا، اس کی لمبی فہرست ہے، اس کی کوئی اس وقت تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ عام ادم برسرے مطلب اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی معصوم ہوتے ہیں تمام گناہوں سے، قولی اعتبار سے معصوم، فعلی اعتبار سے معصوم، فکری اعتبار سے معصوم، خلوت کے اعتبار سے معصوم، جلوت کے اعتبار سے معصوم، وہ سفر میں بھی معصوم، حضر میں بھی معصوم، جوانی میں معصوم، بڑھاپے میں معصوم، قبل از نبوت معصوم، بعد از نبوت معصوم۔ نبی اپنے صفات کے اعتبار سے کامل ہوتے ہیں، اور نبی اللہ کے طرف سے منتخب ہوتے ہیں، نبی اللہ کے طرف سے چنندہ ہوتے ہیں، نبی یہ وہابی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 30 کذابون، 30 جھوٹے نبی، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بیان۔ آپ نے فجر بعد شروع کیا، ظہر تک، ظہر بعد عصر تک آپ کا لمبا بیان چلتا رہا، ما یکون، قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سب کو آپ نے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے آپ نے 30 جھوٹے نبیوں کا نام لیا، آپ نے خاندان کا نام لیا، علاقے کا نام لیا، فتنے کا نام لیا، شرارت کا نام لیا، اور ان لوگوں نے وہ لوگ آ کر فتنہ کب کریں گے اس کے سلسلے میں آپ نے زمانہ بھی متعین فرمایا۔ لیکن حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں حفظہ من حفظہ نسیہ من نسیہ، یہ اللہ کا عجیب و غریب امتحان ہے۔ اللہ نے وہ صحابہ اکرام جو کائنات کے سب سے زیادہ ذہین
فتین سمجھدار سرکار کی صحبت پائے ہوئے ان صحابہ کرام جو متوجہ جب حضور کی طرف ہوتے تھے ایسے ہماتن متوجہ، حضور نے ارشاد فرماتے وقت کس کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام کا اشارہ کس کے جانب تھا، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، آپ کی آواز کتنی بلند تھی، آپ کی آواز کتنی پست تھی، آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو کیا تھا، کتنے بار آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس وقت میں جب سرکار فرما رہے تھے اس مجلس میں کون کون تھے، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے والے صحابہ جب اس مجلس سے نکلے، اس مجلس سے جب نکلے آپس میں گفتگو کرنے لگے، بھئی ذرا بتاؤ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ تمام صحابہ جس وقت میں یہ دیکھا، ارے بھئی جو حضور نے 30 جھوٹے نبیوں کے بارے میں کہا کسی کے بھی ذہن میں اس کا نام نہیں، اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ امتحان کب ہوگا؟ امتحان اسی وقت ہوگا جب بتا دیا جائے شکیل آئے گا، یہ بھی ایسی گفتگو کرے گا، گوہر آئے گا، یہ ایسی گفتگو کرے گا، قادیانی آئے گا، یہ ایسی گفتگو کرے گا، صدیق دیندار آئے گا، یہ ایسی گفتگو کرے گا، فلاں آئے گا ایسی کرے گا، فلاں آئے گا ایسی کرے گا، فلاں آئے گا ایسی کرے گا۔ اگر حضور نے بتا دیا ہمارے پاس فہرست ہوتی، امتحان کہاں سے ہوتا؟ تم کتنے کھرے ہو کتنے کھوٹے ہو، امتحان اس وقت ہوگا جب تمہارے پاس اس کا کوئی مواد ہی نہ رہے۔ تمام صحابہ نے آپس میں مذاکرہ کیا تو پتہ چلا کسی کے دماغ میں وہ بات نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہا اگر میرے بعد نبوت کی صلاحیت کسی کے اندر مجتمع ہے وہ اکیلا عمر ہے، جس کے اندر نبوت کی تمام صفات جمع ہیں۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہیں جو ایک زمانے میں حجاز مقدس میں کسی نے اتنی ہمت نہیں کی جس کی ہمت عمر نے کر لی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو صفِ ہستی سے نعوذ باللہ من ذالک مٹانے کا ارادہ وہ لے کر عمر چلتے ہیں، لیکن اللہ کے حق میں کچھ اور ہی تھا۔ ادھر سرکار کی دعا پہنچ چکی تھی، اللہم اہدی عمرین، یا اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، یا تو عمر ابن ہشام کو دے دے یا تو عمر ابن خطاب کو دے دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ادھر پہنچی تھی، اللہ نے عمر ابن ہشام، وہ اس زمانے کا فرعون ہے، لکل امت فرعون، ہر امت کے لیے فرعون ہے، میری امت کا فرعون عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل ہے، لیکن عمر کے اندر غصہ ہے تب بھی اخلاص والا، اگر ناراضگی ہے تب بھی اخلاص والا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا سمجھایا گیا تھا ویسے سمجھ گئے تھے، لیکن اپنے غصے میں اغراض والے نہیں تھے، اخلاص والے تھے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو اللہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا، ان کی بہن کے بدولت۔ قصہ مختصر، عمر اس کے بعد کیا کیفیت والے بنے، ایسی کیفیت، ایسے صفات، ایسے مزاج، ایسی طبیعت، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جی یوں چاہتا ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے عمر کو دیکھا اور اشارہ تھا آپ کو، عمر میں کیا اپنی بات اپنی طرف سے کہتا ہوں، جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہو جاتا میں کسی سے کچھ کہتا نہیں ہوں۔ عمر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور دل میں بات آتی ہے کہ میں
کعبۃ اللہ کے پیچھے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا رخ ایسا کروں کہ مقام ابراہیم بھی ہو جائے، کعبہ بھی ہو جائے، دونوں کے رخ پر نماز پڑھ لوں۔ اللہ نے کعبے کے طواف کا حکم دیا تھا، کعبے کو قبلہ بنایا تھا، مقام ابراہیم فہرست پہ نہیں۔ اللہ کو عمر کی رائے پسند آئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو گئی، مصلی بنا لو مقام ابراہیم کو۔ مبارک بادی دی سرکار نے، عمر تیری زبان سے نکلی، اللہ نے اس کی لاج رکھ لی۔ 17 آیتیں، ایک نہیں دو نہیں، 17 آیتیں موافقات عمر، ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل فرمایا، 17 آیتیں نازل ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق۔ فرمایا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی استعداد رکھتا ہے تو وہ صرف عمر ہے، لیکن ایک پوائنٹ اللہ نے مائنس کر دی، ایک پوائنٹ، ایک صفت اللہ نے مائنس کر دی۔ وہ کیا؟ جھٹ خفا ہونا، غصہ ہونا، بار بار تلوار نکال لینا، بار بار تلوار گردن پہ رکھ دینا، یہ حضرت عمر کے اندر کا جذبہ تھا۔ بار بار اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے تھے، اذن لی یا رسول اللہ ان اقتلہ، حضور اجازت دے دیجئے میں اسے قتل کر دوں، اس کی منڈی اڑا دوں، اس کی گردن نکال دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرما ہی دیا، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، عمر بس برداشت کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو، برداشت کی صفت بڑھاؤ، اپنے اندر صبر وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر ہونی چاہیے۔ عمر صبر صبر صبر، پھر کیا کہا؟ ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، بس عمر تیرے اندر حلم کی کمی ہے، اگر وہ حلم اگر تیرے اندر اللہ دے دیتا تو تو نبی بن جاتا۔ اللہ نے مائنس کر کے بتا دیا، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے کتے خصلت لوگوں کو نبوت تو دور کی بات ایک انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان نبوت لا حول ولا قوہ، ولایت کروڑوں ولایت سے بالا تر صحابیت، تمام صحابیت سے بالا تر نبوت۔ اللہ اکبر، نبوت کہاں؟ اور اللہ جل جلالہ امن والہ نے جن ہستیوں کو منتخب فرمایا وہ کہاں؟ یہ حرام خور کہاں، حرام زادے کہاں؟ اگر کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، میرا باپ وہ ہے، وہ حرام زادہ نہیں ہوا؟ حرام زادہ نہیں ہوا؟ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی یوں کہتا ہے بھئی تمہارا باپ کون؟ کہا بھئی میرا باپ یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں مہدی محمد ابن عبداللہ ہوں گے، میں مہدی ہوں۔ تیرا باپ تو شکیل بن حنیف ہے، تو تیرا باپ کو عبداللہ کہتا ہے، تو عبداللہ کی اولاد، تو حرام زادہ ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ حرام زادے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی نسل میں 3 چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، نبیوں کی نسل میں جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کی نسل میں زنا کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کے نسل میں کبھی بھی شراب نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 چیزیں نبیوں کی نسل میں نہیں ہو سکتی، تب جا کر نبی پیدا ہوتا ہے۔ تیرا باپ جھوٹا تھا تو تو نبی تو دور کی بات، تو آ کر تصور کے اعتبار سے دور کی بات مہدی کہاں سے بن سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنے نام لیے جاتے ہیں یہ قیامت تک بھی آتے رہیں گے۔ آصف نام کا ایک آدمی جس وقت وہ بھی اتفاق سے کہتا تھا اپنے آپ کو میں آ کر ندوے کا فارغ ہوں، حیدرآباد میں ایک مستقل فہرست ہے، ارے وہ 3 4 5 نہیں ہے، ہندوستان کی فہرست الگ، پڑوس ملک پاکستان کی فہرست الگ، ملیشیا کی فہرست الگ، انڈونیشیا کی فہرست الگ،
اور مکہ مکرمہ حجاز مقدس کی فہرست الگ، یمن کی فہرست الگ، پورے علاقے میں آپ اگر دیکھ لو جھوٹے نبیوں کی فہرستیں بہت زیادہ ملیں گی۔ سب کے لیے من جملہ کہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے امامت فرما کر تا قیامت لوگوں کو سمجھا دیا، سب کی امامت ختم، قیامت تک سب مقتدی، اکیلی امامت کسی کی چلے گی قیامت تک، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ سب کے سب مینڈک قیامت تک آتے رہیں گے، تم لوگوں کو جم کر جڑ کر ایک امام کے تابع ہو کر چلتے رہنا ہے۔ پھر کیا ہوا، میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت یہ فضیلت سنائی، فرمایا عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا، شیطان نہیں چلتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان فضیلتوں کے بعد اتنے عاجز، دیکھو کوئی ولی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، صرف نبی اکیلے کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا حق ہے، صرف نبی اکیلے کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا حق ہے۔ نبی کے علاوہ کسی صحابی کو صحابیت کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا، ولی ولایت کا دعویٰ نہیں کیا، مجتہد اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا، امام امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ جیسے اگر مان لو چلو بھائی تو مہدی ہے، اچھا اگر تو، میں عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمیشہ بعد میں آنے والا، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی جا کر پوچھے بتا تیری نبوت کی دلیل کیا، اگر کسی جھوٹے نے دعویٰ کیا نبوت، مہدویت، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، آپ نے جا کر اس سے پوچھا بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، گویا آپ کو خاتم النبیین کی نبوت میں شک ہے، تبھی آپ دلیل مانگ رہے ہیں، تب بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ نبوت کی دلیل مانگنے پر بھی کافر ہو جائیں گے، کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میں آیا میرے بعد قیامت آئے گی، گویا میری نبوت قیامت تک چلے گی، میری نبوت قیامت تک چلے گی۔ جس وقت میری نبوت ختم ہوگی وہ آخری دن ہوگا، آخری قیامت کی ابتدا ہوگی۔ انا والساعۃ کہاتین، میں آ گیا، کسی کی نبوت درمیان میں نہیں آئے گی، کسی کی نبوت درمیان میں نہیں آئے گی، کوئی بھی دین نہیں آئے گا، کوئی بھی تعلیم نہیں آئے گی، میں آیا، میرے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، یعنی اللہ کے رسول کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی۔ جس وقت قیامت قائم ہوگی وہاں آپ کی نبوت کا پہلا قسط ختم ہوگا، دوسرا قسط قیامت کے دن کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء قیامت کے دن شفاعت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچائیں گے۔ حضرت آدم نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھیج کر یوں کہیں گے ہم سب کی نبوت زمین میں ختم، ہم سب کی نبوت قسط اول میں ختم، آج کسی کی نبوت ہے تو وہ نبی کی ہے، جائیے
جائیے جا کر ان سے آپ کہیے، وہ شفاعت کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں شفاعت کریں گے۔ علماء نے اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس وقت اللہ نبیوں کی نبوت کی ذمہ داری نبھائے کہ نہیں نبھائے اس کے بارے میں پوچھ ہوتا رہے گا، سوال جواب چلتا رہے گا، اس وقت میں اللہ امت محمدیہ کو بلائے گا اور بلا کر پوچھے گا، کیا تم لوگ ان نبیوں کی نبوت کے سلسلے میں شہادت دیتے ہو؟ تمام امت محمدیہ شہادت دے گی، ہاں ہم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ حضرت آدم نے نبوت کا حق ادا کیا، نوح نے نبوت کا حق ادا کیا، شیس نے نبوت کا حق ادا کیا، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، یوسف نے، سبوں نے نبوت کا حق ادا کیا۔ سب کہیں گے، لیکن جس وقت اللہ پوچھے گا تمہیں کون بتایا، فرمایا قرآن میں وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں نے میری امت کو بتایا، تمام نبیوں نے نبوت کا حق ادا کر دیا اور میں نے ان تمام نبیوں کی تصدیق کر دی۔ تو اب گویا یہ امت محمدیہ امت شہادت ہے، امت شہادت، گویا ہماری ذمہ داری تمام نبیوں کی نبوت کی حفاظت۔ اگر کوئی کہے میں آدم، اس کے مقابلے میں بھی ہم کھڑے ہوں گے، اگر کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات، پچھلے نبیوں کے بارے میں کہیں میں نوح ہوں اس کا مقابلہ ہم کریں گے، میں عیسیٰ ہوں اس کا مقابلہ ہم کریں گے، وہ موسیٰ ہوں اس کا مقابلہ ہم کریں گے، میں ادریس ہوں اس کا مقابلہ ہم کریں گے، میں یحییٰ ہوں اس کا مقابلہ ہم کریں گے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ کون؟ فرمایا اسی لیے کہا گیا ان تمام کو العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم سب انبیاء کے وارث ہیں، صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں۔ کسی بھی نبی کی نبوت پر آنچ آئے ورثۃ الانبیاء کھڑے ہوں گے، کسی بھی نبوت کی نبوت پر آنچ آئے ورثۃ الانبیاء کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کسی بھی نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے سامنے بڑے سخت۔ سخت کیا مطلب؟ ہم لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ جس وقت انٹرویو لے رہے ہو شکیلیت کا، آپ انٹرویو لے رہے ہو ایسے انسان کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مہدویت کا دعویٰ کیا، پیار سے بولو جی، جوتے لے کر نالے میں ڈبا کر، پاخانے میں ڈبا کر، 4 چپت لگا کے اس حرام زادے کو، سب سے پہلے تو میں یوں کہتا ہوں اگر آپ اس امت میں امن چاہتے ہو، ایسے کمینوں کو جو کچھ بھی مرتد ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گنڈا قسم کا انسان میرے پاس آیا، میں یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا، اس گنڈا قسم انسان کو میں نے کہا ارے بھائی تم نے حق اور ناحق بہت سارے الٹے سیدھے حرکتیں کیے ہوں گے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اتنے زیادہ حرکت کرتے ہو، اسلام پر کوئی آنچ، کوئی حملہ کر رہا ہے، نبوت پر حملہ کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، قرآن کو بدنام کر رہا ہے۔ سرکار نے ابو رافع کے قتل کے لیے جماعت اپنی زندگی میں بھیجی، سرکار نے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے جماعت کو بھیجی، میں نے کہا تم جیل میں ڈالنے کے عادی ہو، کیوں نہ کرتے؟ ارے بھائی تم جا کر ایسے حرام خوروں کو جہنم رسید کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اگر تم چلے گئے کل کے دن سرکار کی شفاعت کے مستحق ہوں گے، کیوں؟ ایسے لوگوں سے پیار سے بات کر کر کے ان کے اندر جرأت ہم نے پیدا کر دی۔
जूते लेकर मारते क्यों नहीं? इन लोगों को जलील क्यों नहीं करते? आराम से बिठाकर बोलो जी, बोलो जी, क्या बोलो जी, पागल खाने को ले जाओ। मैं तो कहता हूं अगर इलीगल काम हम नहीं करना चाहिए, कम से कम कुत्ते को बे औलाद होने की इंजेक्शन डाल दो, ये तो कर सकते हैं। अरे वे कुत्ते को बे औलाद होने की इंजेक्शन डालते कि नहीं डालते, ताकि कुत्तों की नस्ल खत्म हो जाए। आप वो इंजेक्शन डाल दीजिए, इंजेक्शन लगवा दीजिए। इधर आओ भाई, तुम्हारी तबीयत जरा खराब है, तुम ना रेट हमें ट्रीटमेंट करती, लाइट चढ़ा डालो, वो चढ़ जाएगा। और हमारे अंदर कहाँ गुस्सा दिखाना वानी दिखाते। उलमा इकराम 3 तलाक को 3 तलाक बोल डाले, अस्तीना चढ़ा ले को, पैदामा चढ़ा ले को, सीधा आ जाती। कैसा हजरत बोले तुम्हें 3 तलाक कर को? वहाँ सब हमारा गुस्सा दिखाने मालूम, जहाँ दिखाना वहाँ नहीं दिखाते, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ नहीं दिखाते। अरे भाई हमारे अंदर बुज़दिली ऐसी है, हमारे अंदर मुकम्मल तौर पर बखालत भी हर एतबार से ऐसी है, जहाँ कुछ दिखाना चाहते हैं वहाँ नहीं दिखाते। नतीजा हर एक के अंदर जुर्रत, हर एक के अंदर जुर्रत। और आप गुनाह को छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, ये जमात क्यों? शैतान की जमात क्या तुम्हें? छोड़ो भाई क्या मतलब? छोड़ो भाई क्या मतलब? आप कौन होते हैं छोड़ो भाई कहने वाले? उलाइक हिज़्बुल्लाह, उलाइक हिज़्बुश शैतान। 2 ही जमात है, एक शैतान की जमात नबूवत पर हमला करने वाली, एक शैतान की जमात कुरान पर हमला करने वाली, शैतान की जमात महदवियत पर हमला करने वाली, शैतान की जमात ईसाइयत पे ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला करने वाली, शैतान की जमात वसवसा पैदा करने वाली, शुकूक पैदा करने वाली, शुबहात पैदा करने वाली, जो मुकम्मल तौर पर नमाज के मुनकिर। ये जो गौहर है, ये तो कहता है सजदा जो करते हैं वो नफ्सानियत के खातिमा के लिए करते हैं। जो कोई सजदा कर कर के अपने नफ्स का खातिमा कर चुका है, उसे हरगिज़ सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे पूछता हूँ, या कोई भी उससे पूछ सकता है, क्यों भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदगी भर सजदा करते रहे, आप अलैहिस्सलाम के अंदर वो कैफियत पैदा नहीं हुई। हजरत सहाबा ज़िंदगी भर सजदा करते रहे, उनके अंदर वो कैफियत पैदा नहीं हुई। बेदरा बंद करो। हम बयान में ऐसा बैठे जैसे नमाज में। कैसा बैठना? नमाज की तरह। तो उनसे ये पूछे, किसी भी वली को मौत तक वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, आमदम बरसरे मतलब तुम अल्लाह की इबादत करो उस वक्त तक जब तक कि आपका आखिरी वक्त ना आ जाए। ये तो हुक्म अल्लाह के रसूल को है। इन्नल्लाह यअमुरुल मुमिनीन बिमा यअमुरु बिहिल मुरसलीन। अल्लाह मोमिनीन को हुक्म देता है उन अहकाम से जिन अहकाम से रसूलों को हुक्म देता है। रसूलों को हुक्म देना मकसूद नहीं, ईमान वालों को हुक्म देना मकसूद है। अल्लाह अगर रसूल को कह रहा है मौत तक तुम इबादत करो, तो इसका मतलब क्या? तुम सबसे अल्लाह कह रहा है आखिरी दम तक नमाज माफ नहीं। लेकिन ये हराम खोर क्या कहता है? बाकायदा जो चेहरा आपने देखा, वो चेहरा मेकअप का बाद का चेहरा, वो मलऊन हमेशा याद रखो। इस वक्त का हमारे एक साथी कहते हैं गूगल, गू किसे कहते हैं वो तो आप जानते हैं, गल किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं। निकालने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं उसे गल कहा जाता है। गू और गल यानी क्या मतलब? गूगल में जो भी तलाश करो वो कीड़ा ही निकलेगा। पाखाने में अगर गल डालकर निकाले क्या निकलेगा? इसी तरह इस वक्त सबसे बड़ा दज्जाली फितना ऑनलाइन। इस वक्त लोग, कोई भी शकीली तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई भी गौहरी तुम्हारे पास नहीं आएगा,
کوئی بھی قادیانی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کوئی بھی باطل فرقہ تمہارے علاقے میں نہیں گھسے گا، لیکن ہر ایک کے ہاتھوں میں گھس چکا ہے، ہر ایک کے جیب میں آ چکا ہے، ہر ایک کے نظروں میں بس چکا ہے، ہر ایک کے دل اور دماغ میں رہ چکا ہے اور گھر کر چکا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جس وقت گوگل میں تلاش کرو گے، آپ جس وقت یوٹیوب میں تلاش کرو گے، وہ فرنٹ میں آئے گا۔ آپ کیا سوچو گے؟ ذرا اس کو دبا کر دیکھیں کیا بولتا ہے، ذرا اس کو سوچ کر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ کیسا بول رہا ہے۔ ہم نے اس کو دبایا، ان کا جادو آپ پر کام کر دیا۔ ایک عورت 15 دن پہلے خلا کا مطالبہ لے کر پہنچی جامعہ مسجد یشونت پور، وہاں کے ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یوں کہا، حضرت ایک عورت آئی ہوئی ہے، خلا لینا چاہتی ہے اور وہ صاف کہتی ہے کسی بھی عالم کے پاس میں نہیں آؤں گی، سیدھا میں آؤں گی، دستخط کروں گی، جو ان کی فیسیں دوں گی، چلتی رہوں گی، بس اس طرح مجھے خلا کرا دو۔ میں نے پوچھا کیا تفصیلات، پتہ چلا اس کے شوہر سے وہ گوہری ہو چکی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں اپنے آقا کے پاس جا رہی ہوں، آقا کے پاس گوہری۔ وہ حدیث ہم سنتے تھے، یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافرا ویمسی مؤمن یصبح کافرا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، غور سے سنو میری بات، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن تمہارے پاس پہلے ہی آ چکا ہے۔ آئے گا نہیں، لیکن آ چکا ہے۔ آپ جائیں گے نہیں، وہ آپ کے اندر گھس چکے ہیں۔ آپ جب نیٹ میں دیکھو گے، دیکھو نیٹ ورک کسے کہتے ہیں؟ نیٹ کے معنی جال، ورک کے معنی محنت، جال میں پھنسانے کی محنت۔ لیکن میرے بھائیوں، اس فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہماری عورتیں۔ وہ کیسے؟ مرد حضرات کوئی نہ کوئی کام کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی نہ دکان میں یا کوئی آفس میں، کوئی پڑھائی کے لیے، کوئی کالج میں، سب کے سب منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی طلبہ بٹھاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے۔ اس طرح کبھی بھی درمیان میں نہیں چلنا، نماز کی طرح بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو رہی، بیٹھ جاؤ۔ ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جہاں جگہ بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہیں کو چل رہے سینو؟ ارے اسے چے نابالغاں کو سامنے نہیں بٹھانا بولتا ہے، سو بڑے لوگاں پہلے بیٹھنا، نابالغاں یہ بیٹھتے ہیں، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ دیکھو پورا مضمون گیا، پورا گناہ ہے دونوں کے اوپر۔ نیٹ ورک کسے کہتے ہیں؟ نیٹ کے معنی جال، ورک کے معنی محنت۔ آلریڈی یہودی محنت کر چکا، ہر ایک بے نیٹ ورک نہیں پکڑ رہا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ لوگوں کے نیٹ ورک ذرا بند کر کے دیکھو، پاگل ہو جائیں گے۔ کئی طلاقیں موبائل کی وجہ سے ہو گئی ہیں، کئی طلاقیں موبائل کی بنیاد پر صرف۔ اس لیے میں اپنے عورتوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس سے دور رہو۔ کئی بچے مر گئے، کئی حمل ضائع ہو گئے، کئی میاں بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں، کئی خاندان تباہ ہو گئے، بدنام ہو گئے، ذلیل ہو گئے، یہ موبائل کی وجہ سے۔ کیوں؟ نیٹ ورک، نیٹ کہتے ہیں جال، ورک کہتے ہیں محنت کر کے انہوں نے جال میں پھنسا دیا، ہر ایک پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان کی محنت کرنا آسان، انہوں نے گوگل پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، جب بھی کوئی سب سے پہلے ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آپ بٹن دباتے تھے، سب سے پہلا قرآن قادیانیوں کا آتا تھا، سب سے پہلا قرآن قادیانیوں کی تشریح، سب سے پہلے قادیانیوں کی وضاحت۔ وہ کیوں؟ انہوں نے ایسی محنت کر رکھی تھی گوگل میں کہ جب بھی ٹرانسلیشن آف قرآن آپ مارتے تھے، سب سے پہلے قادیانیوں کو قرآن آ جاتا تھا۔
اب یہ لوگ تو علماء سے کٹے ہوئے ہیں، علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں، علماء سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، علماء سے دور ہیں، یہ آ کر پوچھنے کو تیار نہیں، مولانا کیا سننا کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، ہر ایک۔ میں اسی لیے کہا آج بھی جمعے میں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ مقررین کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا مزیدار باتیں بتائیں، میں کہتا ہوں بھائی جمعے کا بیان ہنسنے کے لیے نہیں ہے، جمعے کا بیان مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، جمعے کا بیان دل لگی کے لیے نہیں ہے، جمعے کا بیان آپ مسجد کے ماحول کو دل لگی والا ماحول بنانے کے لیے نہیں ہے، جمعے کا بیان عقیدہ سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ جب کوئی امام دین کے سلسلے میں کہتا ہے، مسائل کے سلسلے میں بولتے ہیں، تو فوراً مولانا وہ سب باتیں چھوڑو، جو واقعات بیان کرو۔ کون سے واقعات بیان کروں، کیسے واقعات بیان کروں، کس طرح بیان کروں، کیسے بیان کروں؟ ارے بھائی اس وقت امت کا حال یہ ہے، مذاق جو کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ بلاتے ہیں۔ کیوں؟ خوب مزہ آئے گا، سیرت کا بیان ہنسو، دعوت کا بیان ہنسو، ختم نبوت کا بیان ہنسو، ہنسنے کا بیان ہے، دل کے اندر ڈر پیدا کرنے کا بیان۔ اگر تم نے ایک مرتبہ بھی گوگل میں سرچ کرنے کے بعد اس کمبخت کا بیان سن لیا، اس کا جادو تم پر چل گیا، میرے عزیز بھائیو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے حسن بصری نے پہلی صدی میں کہہ دیا، فانظروا امن تاخذون دینکم، اے لوگو جب بھی تم بیان سننے کے لیے کسی کو بلاؤ، جب بھی تم عقیدہ سننے کے لیے کسی کو بلاؤ، جب بھی تم دین سننے کے لیے کسی کو بلاؤ، جب بھی تم سبق سننے کے لیے کسی کو بلاؤ، تو سب سے پہلے دیکھ لیا کرو وہ شخص جو سبق دینے کو آ رہا ہے وہ کون ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ بیان ہر کس و ناکس کا سنو مت، سننے سے پہلے دیکھ لیا کرو وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آپ نے بیان سن لیا، اس کا جادو چل گیا، آپ کا ایمان دل سے نکل جائے گا۔ جیسے ایک بے وقوف نے شیواجی نگر میں رمضان مبارک میں کہا، دیکھو بھائی ایک فرض پڑھنے میں 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، ایک نفل پڑھو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تمہیں لوگ کیا کرنا، جب تمہیں فجر کی نماز پڑھتی نیت کرو، یا اللہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ 60 پر 6 جو میرے سال بھر فجر کی نماز قضا ہوئے وہ تمام نمازوں کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں بول کر 2 رکعت فرض پڑھو۔ ایک فرض رمضان کے پہلے روزے کی فرض نماز 60 پر 6 پچھلے فرض نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ سب لوگاں خوشی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شعر کرے کیا شعر کرے کیا شعر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے ایسی کوئی بات، اگر آپ، میں نے بتایا گوہر شاہی کا بیان دکھا کر اس کا بیان کون کون سنے ہیں، تو لوگوں میں سے ایک بڑا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہا ہم نے سنا بھی ہم نے شعر کیا بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ آج کل تو کچھ نادان بے وقوف پاگل لوگ، شعر نہیں کرے تو تمہارا ابا مر جاتی، شعر نہیں کرے تمہارا امی مر جاتی، شعر نہیں کرے تمہارا باپ تمہارے بیوی تک طلاق ہو جاتی، اب ان لوگوں ڈر کو مر کو فوراً شعر کرو فوراً شعر کرو۔ ارے پاگل لوگ، ارے بے وقوف انسان، اس کے انہیں کیا جبریل کیا انہیں نہیں اسرائیل کی نے کون ہی نے، شعر نہیں کرنے سے فلاں مر جائے گا فلاں مر جائے گا فلاں، اس نے شعر نہیں کیا اس کا بابا مر گیا، اس نے شعر نہیں کیا اس کی امی مر گئی، فوراً لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جسے ڈرنا اسے نہیں ڈرتے، جسے نہیں ڈرنا اسے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا، جہاں دل لگانا وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا۔ تو اس لیے میں عزیز دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، ہم کسی کا بیان نہیں سنیں گے،
شکیل بن حنیف تصویریں لگانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا. میں اگر تعارف کراؤں تصویر انشاءاللہ ہمارے علماء بتا دیں گے آپ کو, تصویر لگا دیجئے پورے گاؤں میں. اور سب سے افسوس کی بات, شکیل بن حنیف کے ماننے والے پورے تبلیغی جماعت کے لباس میں رہیں گے. کیسے رہیں گے بولو؟ ارے کیسے رہیں گے؟ جماعت کے لباس میں. بیگم بھی اسی طرح, داڑھی بھی اسی طرح, جبہ بھی لمبا, پیجامہ اوپر, اور ٹوپی بھی اسی طرح. بعض لوگ پگڑی بھی باندھ کر آئیں گے. اور باتیں ان کی کیسی ہوں گی؟ دعوت والی بات, کلمے والی بات, ایمان والی بات, یقین والی بات. اور آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے باتیں سن کر. میرے عزیز بھائیوں, یہ کمبخت 6 سال تک ایک محلے میں رہا اور ایک محلے میں لوگوں کو سمجھاتا رہا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. 6 سال کے بعد جب اس نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا تب پتہ چلا یہ شکیل بن حنیف کی باقاعدہ ناجائز اولاد ہے. ایک جگہ پر ایک مولانا خود کہنے لگے ہم 4 بھائی ہیں, ان میں سے ایک بھائی کو گوہر شاہی کی خلافت مل گئی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. نیٹ میں ہی اس نے سنتا رہا, نیٹ میں تعریف کرتا رہا, نیٹ میں وہ کہا جیسے آپ کہیں گے ویسا میں چلوں گا. اس نے فوراً خلافت والا میسیج بھیجا, آپ آج سے ہمارے خلیفہ ہیں, آج سے آپ ہمارا کام کیجئے. کیسے پتہ چلے گا بتاؤ؟ یہ سب کے سب اس کا فتنہ. اس لیے خاص طور پر ہمارے ساتھی حضرت حسن بصری نے جو کہا, فانظروا امن تاخذون دینکم, دین کی باتیں میں اس لیے کہا کرتا ہوں, کوئی آدمی اس میں گناہ دیکھتا ہے, گناہ ہوگا لیکن ایمان نہیں جائے گا. اگر کوئی موبائل میں بہت سارے لوگ الٹے سیدھے لوگوں کے بیانات سنتے رہتے ہیں, بہت سارے مرتد ہو چکے کافروں کے بیان سن کر, پادریوں کا بیان سن کے, سوامیوں کا بیان سن کر, پجاری پوجے میں شریک ہونے والی عورتیں ہو گئیں, پوجے میں شریک ہونے والے مرد ہو گئے. جا کر کیا قصہ, ان کے پوجے میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. ایک بڑا مجمع میں نام نہیں لیتا, جا کر پوجے میں بیٹھ کر آ رہے ہیں. نیٹ کی وجہ سے اسرائیل نے سب سے پہلے جب اپنے قوم کو بچانے کا ارادہ کیا, اس نے سب سے پہلی پابندی نیٹ پر لگائی. دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا نیٹ اسرائیل میں ہے. اسرائیل نے یہ قانون پہلے پاس کیا, جو جتنا کام کرتا ہے وہ اتنا ہی اسے نیٹ دیا جائے گا. اگر آپ 25 GB کام ہے 25 GB نیٹ, 50 GB کام ہے 50 GB نیٹ, نہیں MB کام ہے MB, KB کام ہے KB, جتنا کام اتنا نیٹ دیں گے ڈیلی, اس سے ایکسٹرا نہیں. اور نمبر 2, کسی نوجوان کو نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. نمبر 3, کسی بھی حاملہ عورت کے گھر میں نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. صرف اتنا ہی نہیں, حاملہ عورت کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اگر کوئی خاتون نیٹ استعمال کرتی ہے, بچے ادھورے پیدا ہوں گے, پاگل پیدا ہوں گے, کمزور پیدا ہوں گے, صحت ان کی مار کھائے گی. یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں نے نیٹ پر پابندی لگائی. اور جب نیٹ پر پابندی لگائے, آج اسرائیل سب سے زیادہ ہوشیار کیوں ہے, دماغ اس کا چالاک کیوں ہے, سب سے زیادہ فتین کیوں ہے, سب سے زیادہ سب پر حاوی کیوں ہے؟ وہ اس لیے تعلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ کیوں ہے, سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ اگر کہیں ہیں وہاں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جہاں پر پابندی لگایا, پابندی لگائی, اور پابندی لگانے کے بعد تمام کنٹرول میں آ گئے. اور جب ہندوستان کو تباہ کرنے کا لوگوں نے ارادہ کیا, سب سے پہلے نیٹ کو سستا کر دیا. جیو, سب کے سب مرو.
जियो सबके सब मरो, अब सब मर रहे हैं, सब सस्ता, जितना सस्ता नेट हो गया इतना ज्यादा सस्ता ईमान को तबाह करना भी हो गया। इसलिए आज ये फितना जिसको आपके सामने मैं आपके एतबार से जो समझाना चाहता हूँ वो ये तमाम ऐसे बहुत सारे, मलेशिया में एक ने, जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 4 की फहरिस्त अगर मैं गिनाऊंगा चौथा कोई नया आएगा। हैदराबाद में जब उलमा इकराम पहुंचकर बुलाया उसको, अरे भाई तुम नबूवत का दावा कर रहे हो, कोई और इंसान था उसने नबूवत का दावा किया, फौरन आ जाओ फलां जगह पर हम बातचीत करेंगे। उसने तैयार हो गया, फलां जगह पर मैं आऊंगा, मुनाजरा करेंगे। 10 बजे का वक्त था, 11 बजे नहीं आया, 12 बजे नहीं आया, 1 बजे नहीं आया, तो नुमाइंदों को भेजा गया, जाओ जाकर देखो कहाँ है वो। जब जाकर देखे तो हजरत घर में बैठ कोई, पूछे क्या हजरत किस्सा, आज वहाँ जाना था ना, बात करने क्यों नहीं आए? नहीं भाई मैं निकल ही रहा था, जिब्रील इस्लाम आए थे। क्या जी बोले? उन्होंने बोले या अय्युहन नबीयु, अपने घर में रहियो। मैं सीधा घर को चले गया भाई, मैं आने वाला था लेकिन उन्होंने बोले या अय्युहन नबीयु, अपने घर में रहियो बोलकर, मैं घर में रहो और बोलने के बाद मैं कैसे आ सकता हूँ बोलो। ऐसे ऐसे हराम खोरा दुनिया में फिर ले को ही, और हमें लोग उनको पनाह दे ले को ही, पनाह। बाज लोग पनाह, मैं इसलिए क्या करता हूँ, तुम्हारे यहाँ गांव में कोई आ रहा है नया, फौरन तलाशी लो, उलमा के हवाले करो, चाहे वो अजनबी कोई भी हुलिये से आए, कोई भी हुलिये से आए। एक इंसान आता था फ्री खूब तकसीम करता था, किताबें भी, पेंसिल भी, पेन भी, वो भी, ये भी। आखिर में 11 साल बाद पर खोला। कितने साल बाद? जब उसके हवारीन सब जम गए। उस इलाके का नाम भी मैं जानता हूं, मैं भी खुद भी गया था वहां। तो जिस वक्त वो 11 साल बाद पर खोला तो यूं कहने लगा, मुझसे फरिश्ते कहते हैं, मुझसे फरिश्ते कहते हैं, मुझसे फरिश्ते कहते हैं। इस तरह कहते कहते आखिर में वो खुद अपने आप को नबी होने का दावा भी कर दिया, और उसे फौरन वहाँ से निकाला गया। उलमा इकराम की एक बड़ी जमात पहुँची, वहाँ से उसको निकाली, दर बदर कहे, दूसरी जगह पर जाकर उसने वही फितना मचाया। फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें हर जगह पर लगाई गई, फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, वहीं पर जिया वहीं पर मर गया। बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई भी नया इंसान हमारे इलाके को आए, हमारे इलाके को हम पहले सेफ कर लें। कोई भी घर में किराए को आ रहा है, किसी की भी सिफारिश लेकर आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उन तमाम को पाबंद करना, उन तमाम को उन पर निगरानी मुतय्यन करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। वरना अतराफ में जरा जरा एक आकर बसते रहेंगे, उनका हल्का बढ़ता रहेगा, उनका हल्का जमता रहेगा। और इस वक्त जो ही बेंगलुरु में लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया, वो अतराफ अकनाफ पनाह लेने के लिए निकल पड़े। अब जब पनाह लेने के लिए निकले, कहीं ना कहीं डेरा डाल सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सबसे 3 बातों की गुजारिश करूंगा। सबसे पहली बात, तमाम मर्द और औरत तालीम बालिगान में दाखिला लो। इसका हल यही है, तमाम मर्द औरत तालीम बालिगान में दाखिला लो। जब तक आप तालीम बालिगान में दाखिला नहीं लोगे, आपको ये पता नहीं चलेगा अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, फिक़्ह क्या है, मसाइल क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या है। ये तमाम बातें आपको पता चलेगा तालीम बालिगान में। और जो नौजवान हैं उनको भी लाकर जमा करो, बच्चे हैं मकातिब में लाकर जमा करो, और जो कुछ हैं उन सब को तालीम में लगा दो, जिहालत खत्म हो जाएगी। नंबर 2,
سب سے پہلے اپنے آپ کو مصروف رکھو. ہماری عورتیں بہت زیادہ خالی رہتی ہیں. خالی ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نیٹ یوز کرتی ہیں, تو ان کو بھی خطرہ ہے اپنے ایمان کا, اعمال کا. مصروف رکھو, کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رکھو. مصروفیت گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے. مصروف رکھو. نمبر 3, اپنے آپ کو عبادت, ذکر, تلاوت میں لگاؤ. میں تو کہتا ہوں ارے بھائی ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, ہمارا دل زندہ نہیں ہے. والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, جس کی بنیاد پر کفر کا احساس ختم ہو گیا, حرام کا احساس ختم ہو گیا, گناہ کا احساس ختم ہو گیا. جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس کا احساس ختم ہو گیا, نبی کی سنتیں ہیں اس کا احساس ختم ہو گیا, حرام و حلال کی تمیز کا احساس ختم ہو گیا. حرام خور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز کے بغیر حرام کھانا, جیسے بینک سے لون لے کر زندگی گزارنے والی جماعت, بینک سے گاڑی لے کر زندگی گزارنے والی جماعت, لیز کے گھروں میں زندگی گزارنے والے, اور اسی طریقے سے جو لوگ سودی قرض لے کر اپنے آپ کو تجارت میں لگائے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ان سب سے یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے واسطے یہ حرام چیزیں سب بند کرو. حرام کھاتے رہیں گے کلمے کی موت نصیب نہیں آئے گی. حرام کو دعوت دیتا ہے, حرام کو بلاتا ہے, حرام کو دعوت دے کر کھینچتا ہے. جتنا حرام کھائیں گے اتنا زبان سے حرام, ذہنوں سے حرام, دماغ میں حرام, آنکھوں میں حرام, اور یہاں تک کہ اپنے اولاد میں بھی وہ حرام منتقل ہو جائے گا. اس لیے نیت کرو, انشاءاللہ ہم سب توبہ کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ حل بتائے گا. اور کوئی بھی نئے انسان کا بیان نہ سنے. جو بیانات مشہور و معروف حق والے علماء کرام کے ہیں صرف ان کے بیانات سنو. اس کے علاوہ جن کے بیانات بالکل مناسب نہیں ہیں ان کے بیانات ہرگز نہ سنو. اگر سنیں گے تو میرے بھائیو جادو ہے بیان میں. ان من البیان لسحرا, حضور نے فرمایا تھا بیان میں جادو ہے. بیان میں لوگ ایسا جادو کر دیتے ہیں, ہر ناحق کو حق بتا دیں گے, حق کو ناحق بتا دیں گے, صحیح کو غلط بتا دیں گے, غلط کو صحیح بتا دیں گے, اور آپ ہکا بھکا رہ جاؤ گے, تاکتے رہ جاؤ گے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا بول رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اس وقت میں تمام فتنوں کا حل اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. آج کل سننے میں آیا بعض ڈرامے بھی ایسے شروع ہو گئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگ الٹی سیدھی دعوتیں بھی دیتے ہیں. اس لیے ایسے ڈرامے جس کے اندر شکوک و شبہات ہیں وہ تمام ڈرامے بھی اللہ کے واسطے نہ دیکھیں. میرے عزیز بھائیوں, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, حقیقت میں یہ شکیل بن حنیف کیا تھا, انہیں کون تھا, انہیں کون تھا, یہ سب اگر دیکھا جائے ایک پنچر کی دکان میں تھا, وہ انہیں بھی اتفاق کی بات, انہیں بھی پنچر کی دکان, پھر اس کے بعد ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, پھر معاش کے چکر میں پھرا. جو بھی تکلیف میں آتا ہے وہ تکلیف کے بعد راحت پانے کے لیے ایجنٹ بن جاتا ہے یہودیوں کا, کافروں کا, اور ان کو سیفٹی ملتی ہے گورنمنٹ کے طرف سے. جس وقت میں حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پر محنت کر رہے تھے, حضرت نے جس وقت عطا اللہ شاہ بخاری کو طے کیا, بے مشورہ تو سب کے سب ساتھی تھے کہ آپ بھی اس پر لگے, اور سب جم کر محنت کرتے تھے. حضرت اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جم کر محنت کرتے تھے. ایک مرتبہ تیش میں آ کر انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ان کو اور مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تو حضرت نے ایک مرتبہ رات کو روتے ہوئے بیٹھے رہے. حضرت مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے, آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ فرمایا مولوی صاحب زندگی پر ہم لوگ پڑھنے پڑھانے میں لگا دیے,
ختم نبوت کے سلسلے میں کوشش نہیں کیے. حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھے بتا بھائی ختم نبوت پر آنچ آ رہی تھی, تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اس وقت ختم نبوت پر جب آنچ آ جائے, تمام مسلمانوں کو متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہم اس میں بلا کسی تفریق مسالک کے, بلا کسی تفریق نظریات کے, بلا کسی تفریق فکر کے, ہم سب کے سب متحد ہو کر انشاءاللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اس کو مد نظر رکھ کر قرآن جو کہتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ اللہ کے رسول اور حضور سب نبیوں کے خاتم ہیں. قرآن نے جو کہا اس کی حفاظت کے لیے, ناموس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم دل و جان سے انشاءاللہ قربانی دیں گے. سب کرو گے میں انشاءاللہ؟ اس کے لیے میں یوں کہتا ہوں کہ جس وقت میں ایک مدعی نبوت کے قاتل کو جس وقت سولی پہ چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, اس وقت وکیل نے فرمایا اس سے بیٹا نوجوان تو یہ کہہ دے کہ میں نے اس وقت میں کچھ نہیں کیا, مجھے خیال نہیں تھا, مجھے اس سلسلے میں کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی, جوش میں تھا, میں نے کیا 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 نہیں کیا مجھے پتہ نہیں, میں بقیہ تمام لسٹ نکال لوں گا. اس کا دماغ بار بار خراب ہوتے رہتا ہے, وہ خراب ہونے کے نتیجے میں اس نے فلاں کو مار دیا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے قاتل, اس کو جہنم رسید کرنے والا, جس وقت اس کے سلسلے میں وکیل نے یہ رائے دی آپ یہ کہہ دیجئے میں آپ کو سولی پر چڑھنے سے بچا لوں گا, اس وقت میں اس نے کہا, اس نے وکیل سے وکیل صاحب میری زندگی میں کیے ہوئے تمام بے ہوشی والے کام میں ایک ہوش والا کام ہے جس پر میں یہ امید کر سکتا ہوں میرا اللہ اس کے ذریعے سے میری مغفرت کرے گا, میرے نبی اس کے ذریعے سے میری شفاعت کریں گے. اب اس کام کو بھی آپ کہتے ہیں بے ہوشی میں کیا, آپ کہہ دیجئے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ہوش میں کیا, جان بوجھ کر کیا, اچھی طرح میں جانتا تھا یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں, اس کم بخت نے میرے نبی کی نبوت پر حملہ کیا ہے اور اس کو دنیا اس سے دور ہونا ہی پڑے گا, دنیا میں رہنے کا وہ لائق نہیں ہے, جہنم میں رہنے کا لائق ہے. اس نے کہا اور اس کو اسی وقت میں سولی پہ چڑھا دیا گیا. کئی لوگوں نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں وہ سر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو تھپکا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, ہماری غیرت کو جگائیں, ہماری غیرت کو حرکت میں لائیں, ہماری غیرت کو مکمل طور پر جوش میں اس معاملے میں لانا چاہیے, اور لا کر جیسے ماشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات سب کے سب تشریف فرما ہیں, اسی طرح جا بجا جہاں بھی تقاضا ہو وہاں پر دیکھو. ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, ذہن سے بات پھر نکل جائے گی. وہ لوگ فیلڈ ورک کرتے ہیں, ہم لوگ سٹیج ورک کرتے ہیں. ہمارے ورک میں ان کے ورک میں زمین و آسمان کا فرق. تمام قادیانی, تمام صدیق دیندار, شکیل بن حنیف کے ماننے والے, تمام گوہری لوگ سب کے سب فیلڈ ورک کرتے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا وہ تو پہنچ چکے ہیں آپ کے پاس موبائل کی شکل میں. پھر آپ جب متاثر ہو کر ان سے رابطہ کرو گے, اچھا وہ اچھی طرح دیکھتے بھی ہیں, کون کون ہمارے کلپ کو کتنے بار دیکھ رہا, سبسکرائبرز کتنے ہیں, لائکرز کتنے ہیں, لائکرز کو ان کے طرف سے خصوصی میسیجز بھی آتے ہیں, سبسکرائبرز کو خصوصی باتیں بھی آتی ہیں. وہ حرام خور نے تو لا الہ الا ریاض بنا دیا گوہر نے. گوہر کافر, گندا کافر, وہ مسلمان ہی نہیں کافر, اس کے ساتھ رنگ ہیں, وہ عیسائی بھی بنتا ہے,
یہودی بھی بنتا ہے، پادری بھی بنتا ہے، سامی بھی بنتا ہے، اور مسلمانوں کا شیخ بھی بن جاتا ہے، کبھی پگڑی باندھ کر، کبھی توپ پہن کر وہ بہت بڑا قطب بھی بن جاتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، ہمارے یہاں دو رنگی والے کو منافق کہتے ہیں، اور وہ حرام خوریوں کہتا ہے کہ سب یہ کہیں، تمام مذاہب کے خداؤں کا نام لے کر کہتا ہے یہ سب یہ کہیں یہ سب اللہ میں ہے، اللہ سب میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کہتا ہے جب ریاض آ گیا، ریاض گوہری کے بارے میں کہا، جب گوہر شاہی آ گیا کہا کہ نعوذ باللہ اب لا الہ الا اللہ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ دھیرے دھیرے اب لا الہ الا اللہ کی مدت ختم، لا الہ الا ریاض، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو سب بیٹھ کر آپ کو وہ کلپ بھی بتائے ہوں گے لا الہ الا ریاض کا لوگ ورد کرتے ہوئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا آپ ذکر کا اہتمام کریں، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، آپ قبلہ رخ ہو کر آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، تب تمہارا ایمان حساس والا بنے گا، تمہارا ایمان کے اندر غیرت پیدا ہوگی، حرقت پیدا ہوگی، درد پیدا ہوگا، غم پیدا ہوگا، حزن پیدا ہوگا، تمہارا ایمان عمل پر کھڑا کرے گا، تمہارا ایمان غیرت والا بنے گا۔ کب؟ جب بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرو اور کلمہ طیبہ کی طرف امت کو دعوت بھی دو۔ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ اس میں ذکر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، یہ تینوں کا سنگم علماء دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی میں اللہ نے اس کام کو چلایا۔ آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا ہے، اور تبلیغ کی محنت کا قیام بھی حضور علیہ السلام کے اشارے ہی سے ہوا ہے۔ دونوں اشارہ، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اشارہ اس بات کی طرف، حضور نے جو اشارہ کیا وہ اس زمانے کے اعتبار سے حفاظت کی طرف اشارہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے آپ کو علماء سے مربوط رہنا ہوگا، اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو کام کے ساتھ مصروف رکھنا ہوگا۔ علماء جس کام میں آپ کو مصروف کریں، علماء جس کام میں آپ کو لگائیں، علماء جس کام میں آپ کو جوڑیں، علماء جس کام میں آپ کو رکھیں، اس کام کے ساتھ رہ جاؤ۔ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش علماء سے عوام کو کاٹنے کا۔ اس وقت میں عوام علماء کی عزت نہیں کرتی، علماء کوئی ملازمت سمجھتی ہے۔ ہم دیکھو میرے بھائیوں، صاف صاف کہہ دیتے ہیں لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ یہ طبقہ جو علماء کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں سفید لباس پہن کر پوری زندگی گزارے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے یہ کہہ کر ہمیں لباس پہنا دیا، البسوا ثیاب البیاض وکفنوا موتاکم بالبیاض، تم سفید لباس پہن کر جیو اور سفید لباس پہن کر مرو۔ ہماری زندگی کفن کے کپڑے کی یاد میں سفید بے رنگ والی زندگی۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے آرام نہیں دیکھا، ہماری زندگیوں میں ہم نے خوشی نہیں دیکھی، ہماری زندگیوں میں ہم نے عیاشی نہیں دیکھی، ہماری زندگیوں میں نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے کسی بھی عیش و آرام کے زندگی کے طلبدار رہے۔ ورنہ تمہاری مسجد کی امامت، تمہارے مدرسے کی خدمت، تمہاری خدمت ہم چند مختصر تنخواہ پہ نہیں کرتے۔ آج دنیا میں سب سے کم تنخواہ پر خدمت کرنے والی جماعت اگر پوری دنیا میں ہے وہ علماء کی جماعت۔ 6,000 میں، 8,000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں خدمت، لیکن یہی علماء کو آپ تاجر بنا دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بنیں گے تو نہیں، لیکن یہ ضرور آپ کے سامنے اپنا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں، جس دن ہم تاجر بنیں گے تم لوگوں میں کوئی بھی ہمیں اوورٹیک نہیں کر سکے گا۔
इंशाअल्लाह। क्यों? उतने गुर तिजारत के हम जानते हैं, हमें बुज़दिल ना समझना, हमें लंगड़े और लूले ना समझना, हमें गूंगे और बहरे ना समझना, हमें पागल और उल्लू ना समझना। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से वादा किया, वारिसीन अंबिया होने का हक मौत तक अदा करेंगे, इसलिए हम, तुम चाहो हमें जलील करो, वारिसीन अंबिया तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, लेकिन याद रखना, उलमा को जलील करने वाले की नस्लें जलील हो जाएंगी, लिख कर रख लो। उलमा को जलील करने वाले की मौत जिल्लत वाली हो जाएगी। उलमा को जलील करने वालों की जुबान से कहीं नहीं निकलेगा। उलमा को जलील करने वाले लोग बहुत पछताएंगे। इसलिए आज मैं आपसे ये अहद लेना चाहता हूं, हम जब तक जिंदा रहेंगे, इसलिए कि ये 2 घंटा 3 घंटे में बयान खत्म होने वाला नहीं, हम उलमा के ताबे होकर रहेंगे, इमाम के ताबे होकर रहेंगे, खुतबा के ताबे होकर रहेंगे। उलमा जो भी जुड़कर माशाअल्लाह जो स्टेज पर पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए उलमा इस वक्त हाजिर हैं, वो जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे। और तुम पर फर्ज है, जो भी ये कहें उस बात पर तुम सब जमोगे इंशाअल्लाह, जमोगे भाई इंशाअल्लाह। मौत तक नियत करो, हमारे खानदान में नाम रखेंगे नेट को देखकर नहीं, उलमा इकराम को देखकर। हम अगर अपने खानदान का मशवरा करेंगे नेट से नहीं, उलमा से मसाइल पूछेंगे नेट से नहीं, उलमा से बयान सुनेंगे, तो जो मशहूर मारूफ उलमा हैं उनकी सुनने की इजाजत है, वरना उलमा जिंदा हैं, इनसे तफसीर सुनो, मसाइल सुनो, बयान सुनो और इनके हिदायत सुनो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, गुमराह होने से बचाएगा, तुम्हारी नस्लें बचेंगी। वरना मेरे भाइयों, उलमा से कट जाओगे, जीते जी कलिमे से हाथ धो बैठोगे। उलमा से कटो मत, उलमा से जुड़ो, उलमा से मोहब्बत का इजहार करो, अकीदत का इजहार करो। ये बेचारे किस दुख में रहते ही, हमारा दुख मेरे अजीज़ भाइयों सिवाय अल्लाह के हम किसी के सामने नहीं सुनाते। हमारे तवाज़ु को, हमारी तवाज़ु को हमारी मजबूरी ना समझना, हमारे तवाज़ु को कभी मजबूरी ना समझना और मजबूरी का कभी गलत फ़ायदा ना उठाना। इसलिए मैं कहता हूँ, जितने भी इलाके में गुमराही आई, कौन जो न मौलाना उन्होंने बोलते सो हमें क्या जी सुनना, सो कौन, इस तरह से बातें करते करते ईमान से ही जितने लोग आज शकीलियत में हैं, होना तो तुम्हें लोग तहकीक कर लो, उलमा की तौहीन करने वाले सब के सब गुमराह हो गए। वह हराम खोरां को एक लफ्ज़ अरबी बोलने नहीं आ रही है, इनको जाकर, खैर मेरी ज़ुबान में ख़राब करना नहीं चाहता। इस वक्त में इशारा लिल आक़िल तकफ़ीहिल इशारा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उलमा के ताबे होकर इंशाअल्लाह हम चलेंगे भाई इंशाअल्लाह। जमीयतुल उलमा ने, इत्तिहादुल उलमा ने, लजनतुल उलमा ने, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी नाम आप इनको दें, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये इकट्ठा फरमा कर अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ का इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम बनाया। ये सबक़न बहुत बड़ा उन्वान है, इसलिए मैंने आपको चंद बातों का इशारा फरमा दिया। वक्त का दामन बहुत तंग है, मेरी तबीयत भी इस वक्त नासाज है, इतनी ज़्यादा साजगार नहीं कि मैं आपसे और बोलता रहूं, इसलिए मैं माज़रत के साथ आपसे ये इजाज़त लेना चाहूँगा। जो बातें बताई गई इतनी बातें आप समझें। मैं इतनी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, हमेशा जितने भी दौर गुज़रा है उसमें कुरान के ऊपर भी हमला हुआ, सहाबियत पर भी हमला हुआ, हनफियत पर भी हमला हुआ, और सुन्नत पर भी हमला हुआ, और नबूवत पर भी हमला हुआ। क़ियामत तक ये हमले चलते रहेंगे। इन सब हमलों के सिलसिले में ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तंज़िलुल फितन कल हसीर। आपने कहा फितने नाजिल होंगे हसीर की तरह, जिस तरह हसीर में ताना बाना है, इस तरह फितने मुसलसल आते रहेंगे। लेकिन याद रखो,
یاد رکھو کہ تمہیں ایک بات میں کہتا ہوں، وہ فتنے کا دور، فتنے کا زمانہ جو سب سے زیادہ پرفتن زمانہ ہوگا، وہ اتنا سنگین ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا، صبح کا ایمان والا شام کو کافر، یمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کا ایمان والا صبح کافر ہو جائے گا. میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا. کیسے کافر ہوگا؟ موبائل سے. رات میں تیرے پاس آیا کون؟ رات کو تجھے سمجھایا کون؟ رات کو تجھے بتایا کون؟ کسی نے نہیں بتایا. لیکن تو جب رات میں نیٹ کو آن کرتا ہے، جب دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے 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 دیکھتے، ایک مولانا نے مجھ سے کہا مولانا اس کی باتیں اتنی پرکشش ہیں، میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، رات کے 2:30 بج گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، وسوسے میں مبتلا ہوا، شیطانی حملے ہونے لگے. فوراً اٹھا، وضو کیا، صلاۃ التوبہ پڑھا، اللہ کے سامنے دعا میں بیٹھ کر اپنی ایمان کی حفاظت کی میں نے دعا مانگی. کہا ایک عالم دین ہو کر میرے اندر یہ احساسات ہو سکتے ہیں، عوام بیچاروں کے اندر احساسات کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ یہ لوگ تو عوام ہیں، یہ خالی برتن ہیں. جو برتن میں ڈالا جائے گا، برتن میں پھنس جائے گا، رک جائے گا، ٹک جائے گا. ان کا قصور نہیں. ان سے کہنا برتن کا ڈھکن بند رکھے، برتن کا ڈھکن بند رکھے. علماء کہیں گے کھولو کھولو کچھ ڈال لو پھر بند کر دو، کھولو کچھ ڈالو پھر بند کر دو، کھولو کچھ ڈالو پھر بند کر دو. کھلا رکھو گے ایسے ویسے ایرے غیرے آ کر پڑ جائیں گے. سب ڈھکن بند رکھیں گے انشاءاللہ. وہ ڈھکن یہ اسکرین کا ڈھکن بند رکھیں، اسکرین کا ڈھکن بند رکھیں. جتنا بند اتنی عافیت، جتنے کھلے اتنی مصیبت. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، فتنہ بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے. اس فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہو. ہم کہیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد آپ اس کو گمراہ نہ کریں. کہ آپ نے ہدایت دی، ہدایت کے بعد آپ گمراہ نہ کریں. اللہ سے ہم کہیں گے. اور قرآن پاک کی ایک آیت کی وضاحت فرما کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا. اس بات کی طرف میں بھی آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ختم نبوت کا ذکر سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ نے یوں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہے، کسی بھی بالغ مرد کے والد نہیں ہے، کسی بھی زندے مرد کے والد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ. کیوں؟ عام طور پر لوگوں کا تصور نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی. اس تصور کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کسی کے باپ نہیں ہے اللہ نے، اسی لیے سب بیٹیاں ہی بیٹیاں دی. یہ اللہ کی عجیب حکمت. فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے. حضور نے فرمایا ہماری مثال ایسی معاشرت الانبیاء کی ایک عمارت کی طرح، ایک اینٹ اس میں خالی، ہر ایک آتا تھا دیکھتا تھا کاش یہ اینٹ اگر بھرتی ہو جاتی کتنا اچھا ہوتا. حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبی خاتم ہے. یہاں پر خاتم آیا ہے یعنی تمام نبیوں کو تصدیق کرنے والے، تمام نبیوں کو میں آخری آنے والے. پھر آگے کیا کہا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، کون کون ٹرانے والا ہے، کون کون ہنگامہ کرنے والا ہے، کون کون فتنہ کرنے والا ہے، کون کون شرارت کرنے والا ہے، اللہ ان تمام باتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ بعض لوگ کہے ہوں گے حضرت یہاں ذکر کے بارے میں کیوں فرمایا، کیا نسبت؟ ارے وہ لوگوں کے دماغوں میں آ سکتا کہ نہیں آ سکتا، کیا ضرورت؟ فرمایا دیکھو اگر تمہارا دل مصفا ہو جائے گا، مزکا ہو جائے گا، تمہارا دل اگر روشن ہو جائے گا، تمہارا دل خود بتا دے گا یہ کمینہ ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ اس کی آنکھیں اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ وہ دل کی آنکھیں کب اللہ کے ذکر سے وہ مصفا ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہاں پر دوسرا مطلب اللہ کا ذکر، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تو ہر نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تو ہم سب اس کا اہتمام کریں اور لا الہ الا اللہ کے اوراد و وظائف صبح و شام کرتے رہیں۔ دوسری بات، اللہ کی قدرتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی عنایتوں کو یاد کیا کرو، اللہ نے جو تم پر نوازا ہے اسے یاد کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کے کلام کو یاد کیا کرو، اللہ کے کلام کو سنا کرو، اللہ کے کلام کو پڑھا کرو، اللہ کے احکام کو زیادہ سے زیادہ سنا کرو، پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ اس لیے کہا آگے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے گا صبح و شام، اللہ اسے تمام عیوب سے پاک کرے گا، یعنی تمام گناہوں سے وہ پاک رہے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ذکر کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ علماء کی قدر بھی، ذکر والوں کی قدر بھی، علم والوں کی قدر بھی، اسی لیے علم والوں کو ذکر والے کہا قرآن نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں ذکر کرو گے، ذکر والوں کی رہبری ہوگی، ذکر کرو گے، ذکر والوں کی رہبری ہوگی۔ جب دل صاف ہوگا، صاف انسان نظر آئیں گے، جب صاف ہوگا علماء سے قربت پیدا ہوگی، جب صاف ہوگا قرآن والوں سے قربت پیدا ہوگی، جب صاف ہوگا قرآن والوں کی رہبری ہوگی، جب صاف ہوگا شریعت کی رہبری ہوگی۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا عجیب بات، وہی ذات جب تم اسے صبح و شام یاد کرتے رہو گے، جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور اللہ جسے بار بار یاد کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کریں گے بھائی؟ ارے کرو گے؟ کیا عجیب تعلق ہے اس کلام اللہ کا آگے کی آیتوں سے۔ اللہ اکبر، تحفظ ہے، ختم نبوت کا پیغام اللہ دے رہا ہے۔ تمہارے دل کے اندر خاتم النبیین کی نبوت کا تحفظ کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ سبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوگا صبح و شام تم ذکر کرنے سے؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کی خصوصی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، وہی نازل کرتا بھی ہے، اور فرشتوں کی طرف سے حفاظت بھی تمہیں ملے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کیوں اللہ کے طرف سے خصوصی رحمت نازل کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کے لیے؟
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم گمراہی سے راہ راست پر آ جاؤ. اللہ، جو گمراہی ہو گئی ہے ہماری لیٹ گمراہی، تمام مستورات کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام مردوں کو بھی، اللہ کہہ رہے گمراہی سے راہ راست ملے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی یاد کرے گا، اور انشاءاللہ قرآن تمہارا رہبر بن جائے گا اور منزل تک اللہ پہنچائے گا. وَكَانَ، دیکھو، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں پر بڑا ترس کھاتا ہے. ایمان والوں کا ایمان اللہ کھونے نہیں دیتا. ایمان والوں کے اوپر اللہ بڑا رحم رکھتا ہے. ایمان والوں، اس لیے علماء فرماتے ہیں رحمان اللہ کی عمومی رحمت ہے، رحیم اللہ کی خصوصی رحمت جو صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. رحمان عمومی، رحیم خصوصی. ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ بولو، ارے بھائی کون کرے گا؟ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے لا الہ الا انا. جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے انا سبحان. جب تم کہتے ہو الحمدللہ، اللہ کہتا ہے لی الحمد. جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے انا الاکبر. تمہاری ہر بات کا جواب اللہ جب دیتا رہے گا، کیا اللہ آپ کو گمراہ کرے گا؟ کریں گے بھی انشاءاللہ. نماز پڑھتے ہی پیدامہ جھٹک کر بھاگو مت، سکون سے بیٹھ کر ذکر کرو، دعا کرو. علماء اکرام سے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ روزانہ عقیدے پر ایک مسئلہ فجر بعد یا عصر بعد جب مجمع زیادہ جڑتا ہے بتا دیا کریں. ہفتے واری جو ہمارا بیان ہے وہ بھی ہوتا رہے، جو جمعے کا بیان ہے، اور ہم ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں میں بیان شروع کریں. علماء اکرام کا بیان فرمایا والا بیان نہیں، یہ فرمایا والا بیان نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند بیان علماء اکرام سے کرایا کرو. عورتوں میں محلے میں سب کو جوڑ کر عورتوں میں مجلس تفاسیر لگایا کرو، مجلس درس حدیث لگایا کرو، مجلس فقہ لگایا کرو، مجلس مسائل لگایا کرو. عورتوں میں مردوں میں علم سے ان کو نوازا کرو. انشاءاللہ اللہ جہل سے دور رکھے گا. اللہ تعالی ہم میں سر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور ہم سے شاعر ظفر فرماتے ہیں کیف پیدا کر سمندر کی طرح. ہم لوگ اپنے اندر کیفیت پیدا کریں. جس قدر گہرائیاں خاموشیاں کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. ان علماء کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ سمندر ہیں، اپنے اندر بہت سارے ایسی خوبیاں رکھتے ہیں. تبھی تو آپ کے علاقے کے لیے وقف ہو چکے ہیں، وقف للہ تعالی، وقف لکنگل ہو چکے ہیں. تو آپ جب وقف ہو چکے ہیں، ان کے جو صلاحیتیں خوبیاں، اس سے انشاءاللہ ہم سب فائدہ اٹھائیں گے. کرو گے بھائی؟ ارے وہ کرو گے؟ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جیسا کہ ہمارے سامنے تمام باتیں آ گئی، انشاءاللہ ہم تمام جو اس پر عمل کریں گے، دین کو